اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال عز وجل فی شان حبیبہ الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا الحق العظیم۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، رمضان کے بالکل ہم یہ آخری جمعہ ہے۔ ویسے رمضان ہر سال آتا ہے، وہ تو آنا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں ایک مہمان کی طرح آئے ہیں، ایک ٹریولر کی طرح آئے ہیں، اور پتہ نہیں ہمارا سفر کب ختم ہو جائے، کب ہم اس دنیا کو خیر بات کر دیں، کیونکہ ہمیں اپنی سانسوں کا یقین نہیں کہ ہم کب تک جئیں گے۔ رمضان شریف جا رہے ہیں اور بڑی برکتیں دے کر جا رہے ہیں، اور جو ڈسپلنری ایکشنز تھے جو ہمارے لیے جو عام دنوں میں جو تھوڑا ایک قدر تکلف ہوتی تھی، ایک نعوذ باللہ کیا کہنا چاہیے، ایک بار سمجھا جاتا تھا بعض کے نزدیک، لیکن یہ رمضان ایک ایسا ہمیں پیوریفائی کرتا ہے کہ اس کی عبادتوں میں مزہ آتا ہے۔ راتوں کو جگنا، دنوں میں پھر اپنے دن میں اپنا نوکری کرنا، پھر روزے سے رہنا، یہ کیسا ہے، انسان اپنی سیلف سے اپنی ذات سے ایک فائٹ کرتا ہے، اپنے نفس سے کہتا ہے کہ بھئی نہیں، اگرچہ کہ نفس کہتا ہے کہ بھئی تو کھا سکتا ہے، کئی ایسی برائیوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے ہمارا نفس، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو پاک باز ہیں، معصوم ہیں، انفیلیبل ہے، اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، فرماتے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو صحیح نہیں کہتا، میں اس کو بری نہیں کہتا، کیونکہ کبھی مجھے وہ عمارۃ بالسوء، برائیوں کا حکم دیتا ہے، عمارہ یعنی حکم دینا، اسی نفس عمارہ کہتے ہیں، جو انسٹیگیٹنگ سیلف، جو حکم دیتا ہے، کیونکہ انسان جب شیطان سے یا کسی شیطان الجن والانس کسی نہ کسی سے جب اس کی شناسائی ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، تو اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے وہ پھر اپنے نفس کی سننے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن یہ رمضان کریم ایک ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مہینہ دیا ہے، اور اس کی برکتوں میں ایک جو فضیلتوں میں جو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں اور خاص طور سے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جو بہت ہی پاورفل نائٹ ہے، اور کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جو پاور فل آف پاور ہے، کس کے بنے اس کا ہم لامتناہی ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اللہ لا محدود ہے، اس کو ہم اپنے ذہن و گمان میں لا بھی نہیں سکتے، اس کی طاقت کتنی ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں مل گیا، پتہ نہیں ہم پھر ملے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو قائم کیا ہے، مہینے تو آتے رہیں گے، اور یہ مہینے ایسے ہے رمضان جو 12 مہینے جو گریگورین کیلنڈر ہے اس سے سنک نہیں رہتا، یہ 10 دن کا فرق رہتا ہے، اور پھر کبھی میں سوچا ایسا کیوں نہیں ہوتا، بعد میں میرے دماغ میں آیا کہ یہ ٹریول کر رہا ہے، ہر سیزن میں کبھی کبھی دوسرے سیزنز میں آتا ہے، کبھی سمر میں آتا ہے، کبھی ونٹر میں آتا ہے، کبھی دوسرے آتا ہے، یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک ٹرائل ہے کہ ہم کیسا اس اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہینے کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ فرض تو ہے روزے رکھنا، اسے بچنا نہیں ہے، بچ نہیں سکتے، اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ نماز تو فرض ہے بے شک، اور اس کا مقام روزوں سے افضل ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اللہ اکبر۔ یہ رمضان میں ایک ایسا ہے کہ یہ تینوں پریکٹسز بڑی زور و شور سے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ہم اسی مہینے میں نکالتے ہیں، ضروری نہیں ہے اسی مہینے میں نکالیں، لیکن چونکہ ہر عبادت کا 70 درجے بڑھ کر اس کا اجر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا واجب تو ہے لیکن اس کا ثواب تمہیں 70 درجے ملے، تو رمضان میں بھی زکوٰۃ نکال دیا کرو۔ تو ایک پیوریفیکیشن ہماری ذات کی ہوتی ہے، وہ نماز کے ذریعے ہوتی ہے، اور دوسری پیوریفیکیشن ہمارے مال کی ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ایک پیوریفیکیشن ہوتی ہے اللہ اکبر ہمارے نفس کی، ہمارے سیلف کی، وہ رمضان کے طفیل میں ہوتی ہے۔
کیونکہ اسلام کا ہر ایکٹ جو ہے ہمیں ایک ڈسپلن سکھاتا ہے, جینے کا مقصد دیتا ہے, ہمیں سمجھنا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں نا کہ لعلکم تعقلون, جو تمہارے اندر عقل والے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. اصل عقل یہی ہے. عقل کے معنی یہ نہیں کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا دیں, کسی کو جیسا اکثر کہا جاتا ہے بھائی انہیں بڑا ہوشیار ہے. ہوشیار نعوذ باللہ ایسا بتانا چاہتے کہ انہیں مکار ہے. لفظ ہوشیاری بڑی پیارا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا فراست المومن, مومن کی ہوشیاری سے بچو. انہ ینظر بنور اللہ, کہ وہ اللہ کے نور سے تمہیں دیکھتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو نور ہدایت دیا ہے وہ ویوز اس کے پاس سے ہٹے اور تمہاری حقیقت کو جان جاتا ہے. اس سے بچو سچے مومن سے. لیکن ہم کیا کریں آج کل ہوشیاری کو مکاری کا نام دے دی. ارے بھائی بڑا ہوشیار ہے, نعوذ باللہ. تو بہرحال جو آیت کریمہ کی جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن, ہم نے نہیں پیدا کیا, میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. جن ایک انویزیبل ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے جنات نظر آتے ہیں وہ جھوٹا ہے. سوائے انبیاء کے کسی کو نظر نہیں آتی. ہاں کسی اور شکل میں آ سکتے ہیں, کسی انسان میں کوئی داخل ہو جائے یا کوئی پیڑ کے ذریعے انہیں بات کر سکتا ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن اصل شکل میں نہیں. وہ صرف ہم قیامت میں دیکھیں گے, اور قیامت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. جنوں میں بھی نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں. کئی ایسے جنہ ہیں جو ایمان لائے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ, انبیاء اکرام کے ہاتھوں پہ, اولیاء اکرام کے ہاتھوں میں. اللہ اکبر. تو اجنہ ہے. ہم ہر جن کو شیطان نہیں کہتے, وہ جو شریر ہوتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. ویسے انسانوں میں بھی شریر ہوتے ہیں, ان کو بھی شیطان کہتے ہیں. شیطان صرف جنوں کی حد تک ہم مخصوص نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ عبادت کیا ہے؟ جن اور انس تو ایک انویزیبل ورلڈ ہے, ایک ویزیبل ورلڈ. یہ تو انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور اجنہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں. لیکن اس کی عبادت کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں. ہم اپنی حیثیت, ہم عبداللہ ہیں. ایوری ون از عبداللہ, اللہ کا بندہ ہے, عبد ہے, عبادت گزار ہے. عبد کی بھی کئی قسمیں. ایک ہوتے عبد عابق, بھاگا ہوا غلام, جو کفار و مشرکین سے اس کو تشبیہ دی جاتی. ایک عبد رقیق, ایمان والے ہیں, وہ بھی عبد ہیں, ان کی اقسام ہیں. اور ایک عبد معذون ہوتے ہیں جن کو اذن دیا گیا, ایک مقام دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام, اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. جیسا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اتھارٹی کے. ایک آتھورائزڈ بندے ہیں اللہ کے, ان میں اتھارٹی جو رکھنے والے ہیں وہ ذات پاک مصطفیٰ بہت بڑے بلند مقام پہ ہے. معذون ہے, باذنہ, اذن سے ہے, معذون الیہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اذن دے دیا ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام یہ ہے, ہم مقام کیا کریں, نعوذ باللہ ہم ان کی نالین تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. کہ وہ چاہے تو حرام کو حلال کر سکتے ہیں, حلال کو حرام کر سکتے ہیں کسی انڈیویجول فرد کے لیے, کیونکہ سرکار شارع ہیں, جانتے ہیں. اللہ نے ان کو مقام دیا. اسی طرح دنیا پھر اس کے بعد جو اولیاء اکرام ان کو بھی اذن دیا ہے, کئی مقامات دیے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ فرائض کرتا ہے تو میری خوشنودی حاصل کرتا ہے. حدیث قدسی ہے, بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب نفل کرتا ہے, یہاں تک کہ نفل جب پڑھتا ہے انہیں, یہاں تک کہ میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. اور قربت کا یہ عالم ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہوں. کیا بات ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زبان بن جائے گا, کان بن جائے گا, ہاتھ بن جائے گا؟ نعوذ باللہ. لیکن حدیث ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ریفلیکشن, یعنی ایک پرتو ایسا آئے گا کہ اس بندہ ہے مگر خدائی کام اس کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ اپنے پنجاب رحمت انگلیوں کھولتے ہیں. صحابہ اکرام پانی کی شکایت کرتے ہیں, سفر میں ہیں. اللہ اکبر. امام غالب مسلم نے اس کو حدیث کو مقرر کیا, مسلم اور ابی داؤد نے کیا کہ صحابہ نے اس کے رسول اللہ ہم ایسے مقام پر پانی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ برتن لاؤ, اپنے ہاتھ رکھا اور وہاں سے کہا کہ تھوڑا پانی اوپر سے ڈالو. جب ڈالنے لگے تو انگلیوں سے پنجاب رحمت, اللہ اکبر, پانی بہنے لگا.
صحابہ اکرام پانی پیے, وضو کیے, اللہ اکبر, کیونکہ یہ اذن ہے. بیک وقت ہزاروں مائلز کا سفر طے کر لیتا ہے, جیسے آصف ابن برقیہ کا قصہ قرآن میں موجود ہے سورہ نمل میں, کیونکہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اب وہ اللہ کو چیلنج کرنے والے, نو آئی ڈونٹ بلیو دس, ان کی کرامتوں کو نہیں مانتا, یہ ایک الگ بات ہے, وہ ان کی اپنی ایک, لیکن اللہ نے ان کو مقامات دیے ہیں. سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیک وقت 70 مقامات پر ہیں. یہ کیا ہے؟ بے شک عبد القادر محتاج ہے, قادر کا, اللہ کا محتاج بندہ ہے, لیکن اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا. ہر کوئی محتاج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی بات نہیں کر رہی تھی, تو عبادت ایسی ہے کہ ایک ڈسپلنری ایکٹ ہے. نماز, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ بھی عبادت کا یہ کیا بنا چاہیے, اس پلرز آف اسلام ہے. پہلا اس کہ بھئی آپ اسلام میں داخل ہو, اپنی شہادت دے دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اللہ اکبر, یو ہیو ٹو مین اٹ واٹ یو آر سیئنگ. خالی لڈو برفی بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے, جب تک حلاوت نہیں چکھی. کہ جب آپ بول رہے اشہد ان, میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں, کوئی نو ڈیٹی آف ورشپ بٹ اللہ سبحانہ و تعالی, اور گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, جب تک میری سانسیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں, قیامت میں بھی اللہ کے رسول ہیں, جنت میں بھی اللہ کے رسول ہیں, دنیا پیدا بھی نہیں جب بھی اللہ کے رسول ہیں. کبھی ہمارے پاس ٹھیکہ حقیقہ تھا ہی نہیں, کانا محمد رسول نہیں کہا ہم نے, ہیں رسول اللہ. اس طریقے سے پھر دوسرا جو پلر ہے جس پر ہمارا ایمان قائم ہے, جو ہماری جو ایمان کی جو بلڈنگ ہے نا, ان 5 پلرز پہ قائم ہے. اگر ایک پلر اگر ڈھیلا ہو جائے نا تو پھر وہ گرنے لگتی ہے. بنی الاسلام علی 5, 5 اس پر ہمارا اسلام, ہمارا ایمان قائم ہے. اللہ اکبر. تو اب دوسرا جو پلر ہے وہ کیا ہے, وہ بھی ایک ڈسپلن سکھاتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو 5 وقت پیش کرتے ہیں, کیا ہے, ایک کیپ الائیو میسیج ہے, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں. قیام میں سوچو کہ اللہ قیامت میں میرے کو آپ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے, لیکن وہاں رکوع اور سجود کی تو اجازت نہیں رہیں گی. اس کا میں دنیا میں کرتا چلوں, پریکٹس تو میں دنیا سے کرتے چلوں, شاید مجھے موقع مل جائے. اللہ اکبر, کہ اللہ کی بارگاہ میں. اور کیا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جو ہے نا برائیوں سے رکاتی ہے. تنہی عن الفحشاء والمنکر, جو چیزیں جن کا انکار کیا گیا, کرنے کے منع کیا گیا, اسلام عبادت اللہ کے قریب پہنچا دیتی ہے, قربت حاصل ہو جاتی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز معراج ہے مومنین کی. 5 وقت وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے. معمولی بات ہے, سرکار مدینہ کے صدقہ طفیل میں اللہ سے ملاقات کوئی معمولی بات ہے؟ ایک چھوٹے سے آفیسر سے ملنے کے لیے ہمیں عرضیاں کرنا پڑتا ہے, ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, پھر ایک پروٹوکول مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر وائٹ ہاؤس جانا ہے تو تم ایسی بات کرنا, اتنا ڈسٹینس رکھنا, ایسے ہاتھ ملانا, ایسے 10,000 طریقوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم و رحیم ہے کہ 5 وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نماز کے ذریعے. کبھی سوچا ہے ہم اس لائق تھے؟ کبھی نماز پڑھنے کے بعد مجھے خود خیال آتا ہے, کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کیا میں اس لائق تھا کہ اس کے دربار میں سجدہ کروں؟ میرا سر اس لائق ہے؟ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اس کی عنایت ہے کہ ہم نے نماز پڑھا, ہمیں توفیق دی گئی. ہم کوئی احسان نہیں کر رہا اللہ کے اوپر, نعوذ باللہ من ذالک. وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ ہمیں ترغیب دی سرکار مدینہ کے ذریعے سے. ہر مذہب کے میں جب کمپیریٹیو ریلیجس میں کافی پڑھا ہوں, دیکھتا ہوں کہ عبادت کا کہیں کانسیپٹ نہیں ہے. کیسے کرسچینٹی کے پاس دیکھ لو, ہندوازم کے پاس, کوئی یہ سب پیدا بنے سو ہے. جوڈائزم میں دیکھا 5 سال یہودیوں کے ساتھ کام کیا. جو عبادت کا جو کانسیپٹ ہے میں نے جو اسلام میں دیکھا ہے, میں مسلمان ہوں بلکہ میں پریجڈس نہیں ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ایک روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ بعض ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشاہدات کا مقام دیا ہے کہ مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شاہد بن جاتے ہیں، گواہ بن جاتے ہیں، اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں. ذات پاک مصطفیٰ ہے. حال ہی میں میرے ایک بھتیجی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بھئی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو کیا کیفیت تھی. مشاہدہ اللہ نے تمام وہ ویلز اٹھا لیے ان کے پاس سے. جنت دوزخ کو نماز میں دیکھتے تھے سرکار، حتیٰ کہ نماز میں ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. بعد میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جنت سے انگور آئے تھے، چاہا کہ میں بھی کھاؤں اور تمہیں بھی کھلاؤں، لیکن اگر کھلا دیتا تو پھر دنیا میں کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آتی. تو ہر چیز کھلی ہے سرکار کے پاس، ڈسٹنس نہیں ہے ان کے پاس. ڈسٹنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. ٹائم اینڈ ڈسٹنس جو ہے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ٹائم اینڈ ڈسٹنس کے اندر نہیں رہتا ہے. ٹائم اینڈ ڈسٹنس کا کریٹر ہے انہیں. وقت کے ساتھ ہم بدل جاتے ہیں. تو بہرحال بات تھی تو بڑی پیاری، بچے ہیں بڑی اچھی بات کر دیتے ہیں. تو جب سجدہ کیا تو کیا حال تھی؟ تو مشاہدہ ہے، اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات کے جو بھی جلوے ہیں ان کے اللہ کے رسول پاک کے سامنے جو اٹھ گئے ہیں. تو جب حسین آ کر پیٹھ پہ بیٹھے ہوں اور سجدے کو طویل کیا، اس کے متعلق کیا ہے؟ اللہ کے مشاہدے میں تھے رسول اللہ. میں نے کہا خدا کی قسم اللہ کے مشاہدے میں تھے. بتا دیا کہ یہ میری جان ہے، میرا خون ہے حسین. یا اللہ میں تیرے پاس جھکا بھی ہوں اور جو طویل کر رہا ہوں یہ بھی اس کی محبت میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کس مقام سے بات مشاہدے کی آ رہی. تو بہرحال مقصد کچھ اور تھا کہنے کا، کئی باتیں بیچ میں نکل جا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ ہمارے کو نکھارنا ہے، ہمارے کو پیوریفائی کرنا ہے نمازوں کے ذریعے کہ برائیوں سے بچے. احساس کرو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو کس خیال سے پڑھ رہے ہو. ریاکاری کے لیے نہیں، تم اللہ کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں بلکہ میں جھک کے پڑھتا ہوں. ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے. یعنی تمہارے اندر خود ریاکاری ہے، تم خود بتانا چاہتے ہو. عبادت کرو، اللہ کی کرو. دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ ادرس. تمہاری نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نہیں فلاں کہیں گے، فلاں کہنے دو. ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، بندوں کے لیے نہیں. نمازوں کو اور گھر کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یعنی گھر میں نماز پڑھا کرو. یعنی سنت نوافل گھر میں پڑھو اور فرائض مسجدوں میں جا کے پڑھو. اللہ قرآن گھر کے اندر پڑھو، مسجدوں میں مت پڑھو. استغفر اللہ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن گھروں میں برکت لاؤ. مسجد تو ہے ہی اللہ کے گھر ہے، وہ تو برکتوں کی جگہ ہے. گھر میں پڑھو قرآن شریف، سورہ واقعہ جیسے پڑھتے ہیں روزانہ ایک ایک پارہ صحیح، ایک ایک رکوع صحیح، ایک ایک آیت صحیح گھر میں پڑھو. اس کی برکتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے. جب آپ پڑھیں اٹ مینس اللہ از ٹاکنگ ٹو یو. جب جس مقام پر بیٹھ رہے ہیں اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہاں برکتیں آئیں گی. آج گھروں میں افلاس آ رہا ہے، آج گھروں میں نعوذ باللہ سحر ہو رہا ہے. استغفر اللہ، مس الشیاطین کے کئی قصے آ رہے ہیں جس کو آصف کہتے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں یہ سب؟ ہمارے پاس گھروں میں قرآن ہی نہیں. گھر کیا ہے؟ قبرستان بنے پڑے ہیں. ٹی وی زیادہ سے زیادہ چل رہا ہے. میں ٹی وی کا مخالف نہیں ہوں، میں خود ٹی وی دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ ارطغرل دیکھا ہوں میں پورا. آئی انجوائے اٹ. میں خود کیا بولنا چاہیے، اب جو رمضان کے ٹرانسمیشنس ہو رہے ہیں وہ اس کو دیکھتا ہوں. لیکن اپنا وقت پورا اس میں صرف کر دینا. سیریل دیکھ رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کو ہم اس پہ ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں ایسے کپڑے پہنا تھا، انہیں ایسے کپڑے انہیں وہ کیا بولنا چاہیے پھٹے ہوئے جینس پہنے ہوئے، ہم بھی پہنے ہوئے. جبکہ ہمارے پاس حرام یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ستر عورت کہتے ہیں، یعنی اس کو چھپانا ہم پر واجب ہے. لیکن ہمارے بچے یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وی گاٹ تھائس. اور افسوس کی بات ہمارے مسلمان بہنیں بھی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے پاس نماز کے لیے کپڑے پہننا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کو آتے تو بہترین لباس پہنتے.
انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا آپ شہزادی ہو کر ایسے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ کا ارشاد ہے کہ زینت اختیار کرو اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ. تو یہ نماز ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے, پیوریفیکیشن آف مال اینڈ پیوریفیکیشن آف فاسٹ, جس کو ایک زکوٰۃ المال و زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کہتے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. غریبوں کو دے رہے ہیں لیکن وہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ, تم نیکی کے تک پہنچ نہیں سکتے, نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز پیش نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو. انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے, حقیقت ہے. وہ کوئی بتا میں مال سے محبت نہیں کرتا, نہیں. اگر بھائی ہمارا نعوذ باللہ بھوکا مر رہا ہے تو ایک $50 نکال کے دیا تو ایک دل پہ ایک احسان دیکھو میں دیا کرا, اللہ استغفر اللہ. خود جا کے $200 کا پیزا کھا کے آ سکتا ہوں, ہوٹل میں خرچ کر کے گا اپنی ذات کے لیے, الحمد باللہ. بہرحال مما تحبون, تم اللہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم, اللہ جانتا ہے تم کس نیت سے دے رہے ہو. بات کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دو. ہم اپنے سے نہیں دے رہے, کیونکہ اللہ تبارک مما رزقناہم ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے دیا. ارے ہم اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں, اپنے مال کے مالک نہیں ہیں, اپنے اس حلیے کے مالک نہیں ہیں. ہر چیز کا مالک اور مختار اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم اپنے سے پاس سے کچھ نہیں دے رہے, اسی کی عطا سے ہم نے دیا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو کیا دیں, بلکہ اگر کسی کو دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا کروڑا احسان ہے, مجھے اس مقام پہ رکھا ہے کہ میں کسی کو دے سکا ہوں, کسی کی مدد کر سکا ہوں. یا اللہ اگر اس میں ریا آ رہی تو مجھے معاف کر دے. صرف اللہ کی خاطر جو کام کرنا اللہ کی خاطر کرو. اس طرح روزے ہے جو ہمارے نفس کے ساتھ کو سنوارتے ہیں. آج یہ وقت ہے ہم روزے سے ہیں, وی آر فاسٹنگ. کیا ہم کوئی چیز لے کے کھا نہیں سکتے؟ طاقت ہے ہمارے اندر لیکن کھاتے نہیں. کیوں؟ مصلحت ہے, اللہ کا حکم ہے. آج اکثر لوگ کہتے ہیں نا امام حسین کیوں نہیں اپنی مدد آپ نہیں کر لیے, چاہتے تو اپنی شہادت کو سے بچ سکتے تھے, اپنے قتل سے, اپنے گھرانے سے بچ سکتے تھے. اکثر نادان لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں. بات یہ ایسی ہے روزے کی ہے, اللہ کی رضا کی خاطر ہم کھاتے نہیں. ارے دعا کرتے تو کیا نہیں ہوتا. میرے سرکار نے بھی 2 پتھر باندھے اپنے پیٹ میں. اللہ بے صحابی جنگ احزاب میں جب آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, سرکار بھوک کی تاب نے لا سکا, اس لیے میں پتھر باندھ دیا پیٹ پہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھایا اور بتایا, دیکھ میرے پاس 2 پتھر باندھا ہوا ہوں میں. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ کمال عبدیت ہے آپ کی, کمال بشریت ہے. یہ محتاجی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں ایسا جس کے قبضے و قدرت میں جنت کی نعمتیں ہیں لیکن دنیا کی ایک عام زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ اکبر. جس نے جنت کو دیکھ کر آیا ہے. اللہ اکبر. اکثر میں کہا کرتا ہوں معراج تو ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج میں جنت کا مشاہدہ کیا, اللہ سے ملاقات کی. یہ تو بے شک معجزہ ہے سرکار کا, لیکن سب سے بڑا معجزہ اس اونچائی سے آ کر ہم غریبوں, ہم غلاموں کے ساتھ رہنا ہے. زمین پر آنا بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میں استغفر اللہ, جزاک اللہ, مجھے سننے کا غالباً حج کا ہی دن تھا, نعوذ باللہ کو کسی اور چیز سے نہیں کر رہا ہوں, بس ایک میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو مجھے نیچے سنا پڑا تو ذرا بے چینی ہوئی. اسی وقت یہ چیز کلک کری, میرے سرکار آپ سے قربان جاؤ, آپ کے قبضے و قدرت میں جنت کی نعمتیں ہیں. سب سے بڑا میرے رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ پتھر کا تکیہ لگا کے سو رہے ہیں, زمین پہ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ غلام اس نعمت کو تو دیکھا ہی نہیں جنت کی. ایک چھوٹی سی گدے پہ سونے کی عادت بنی ہے, کمفرٹر اوڑھ کے سونے کی عادت ہے بنی ہے, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. قربان جائے میرے سرکار پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد, جزاک اللہ. محمد بارک. کہنے کا مطلب کیا ہے, رمضان ہمیں بہت پیوریفائی کر کے جا رہا ہے. اپنا فطرہ بھی دیو, نماز سے پہلے ادا کر دو, اور $10 کچھ
1.648 kg गेहूँ जो होता है ना, वो या उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो गरीबों में दें। वो दरअसल क्या है, अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अगरचे कि गरीब को दे रहे हैं आप, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में पहुँच रहा है। क्यों? आपकी नीयत क्या है ये देख लो। लन यनालुल्लाह लुहुमुहा व दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा गोश्त, तुम्हारी जो बदनी इबादतें हैं ना, वो अल्लाह तक नहीं पहुँचती है। जो पहुँचती है ना तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा खुलूस जो है, तुम किस खुलूस से, नीयत से अल्लाह की बारगाह में दे रहे हो। दे तो गरीब को रहे हो, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में है। तो जब किसी को खैरात दो या ज़कात दो या एहसान मत जताओ, बल्कि अल्लाह का एहसान मानो कि तुम्हें इस लायक रखा है। तो सुभान अल्लाह, ये रमज़ान आज जुमा है, आखिरी जुमा है। पता नहीं अब रमज़ान तो आते रहेंगे, हम ज़िंदगी में रहेंगे नहीं। कई से चेहरे मैं यहाँ देखता था, इस दुनिया में नहीं है। और ज़ईफ़ी उम्र के लिहाज से नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं कि उम्र बड़ी हो जाती है तो ज़ईफ़ हो जाता है। नहीं, अच्छे बूढ़े लोगों को भी मैंने बड़ा जवान देखा है, और अच्छे यंग बच्चों को भी मैंने ज़ईफ़ होते हुए देखा है, कैंसर होते हुए देखा है, अपाहज होते हुए देखा है। ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी को कहते हैं। तो अब जिस हालत में रखा है अल्लाह तबारक व तआला, उसका फ़ायदा उठाओ। आँखें अच्छी हैं तो कुरान और अच्छे कामों के, उसकी तिलावत, उससे इल्म हासिल करने की, कान देखे तो अच्छी बातें सुनने की कोशिश करो। हाथ पाँव दिए हैं तो कई सही मकामात पे जाओ। जैसा नौकरी करने वाला है, अल-कासिब व हबीबुल्लाह, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो मेहनत करता है अपने घर वालों के लिए, वो भी अल्लाह का महबूब होता है। ये भी एक इबादत है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, और हर चीज़ का क्या है, एक डिसिप्लिनरी एक्ट्स है। अल्लाह हर चीज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, क्या चीज़ें हमें निखारते हैं। फिर हज है, वो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सरकार फरमाते हैं कि जब वहाँ की सऊबतें सहता है हज की, भूख को तड़पता है, कब मैले कपड़े पहने हुए अल्लाह के बाहुजूर, एक बाना बिखरे हुए हैं, नहाने रहा है अल्लाह, यही होता है ना हज में। ये क्या है, अपनी हैसियत अल्लाह के सामने बयान कर रहा है। फिर वहाँ से अल्लाह तबारक के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा ही हो जाता है जैसा कि माँ ने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। क्योंकि एक नया माँ जाने के बाद हम अरे मैं आई हैव स्पेंड दैट मच मनी, मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अस्तगफुरुल्लाह। फिर हज का, वो हज क्या है, तकलीफ उठाने का नाम है। एक ट्रायल से गुजरना है, याद करना है कि हज़रत इब्राहिम ने किस मुसीबतों से गुजरी, हज़रत हाजरा किस तकलीफ से सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी हैं। अल्लाह अकबर। और किस शान से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर डायरेक्शन दे रहे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। ये तमाम चीज़ों को याद करना है, यही इबादतें हैं। उनकी अदाओं पर भर मिटना इबादत है। तो ये हम रमज़ान को, अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह जितना हो सकता है इसकी नेमतों से, इसकी बरकतों से, इसकी इनायतों से अपने आप को खूब माला माल कर लो। ये असल माल है। इसकी थोड़ी जो वक्त है अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र में गुजारो। यही अर्ज़ करना था। आज का जो भी तकरीर का जो फहवा है वो यही है कि अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायत है कि हमें इंसानों में पैदा किया और सोने पे सुहागा सरकार मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में हमें रखा है, जो कि हम लायक नहीं, हम अपने आप को सरकार का ग़ुलाम कहें, सैयदना उमर कहें, अबू बकर कहें कि मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ, उनके लिए रवा है। वो बेशक सच्चे मोमिन है, सच्चे ग़ुलाम है। हज़रत उमर कहें तो बेशक वो ग़ुलाम है, उस्मान कहें तो वो सच्चे ग़ुलाम है, हज़रत मिक़दाद कहें, मौला कायनात कहें, हज़रत अम्मार कहें, हज़रत यासिर कहें, हज़रत सलमान कहें तो ये उनके लिए रवा है। हम अपने आप को रसूलुल्लाह का ग़ुलाम कहते हैं। कौन सी ग़ुलामी की हमने? नऊज़ु बिल्लाह, हम तो अपने नफ्स की ग़ुलामी करते हैं। वट एवर आवर नफ्स सेज़। कभी गुस्से से फैसले लेते हैं, कभी बेसब्री से फैसले लेते हैं, कभी जिद से फैसले लेते हैं, कभी हसद से फैसले लेते हैं। अस्तग़फुरुल्लाह। यानी हम अपने नफ्स की बंदगी में लगे रहते हैं, हम खुदा की बंदगी कहाँ करते हैं? एहसास करो। हम तो अबू बकर और उमर के भी ग़ुलाम कहने को हम अपने आप को गुनाहगार समझते कि अस्तग़फुरुल्लाह चिन्निस्बत खाकरा बालम पाक। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमा, या अल्लाह इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से महरूम न रख। हमने अगरचे कि इसका हक़ अदा नहीं किया हो, या अल्लाह तू पाक है मेरे मालिक, तू माफ़ कर दे, हमारे रोज़ों को कबूल कर। हमारे रोज़ों की क्या हैसियत है या अल्लाह, बस कबूल फरमा ले मेरे मालिक।
دنیا و آخرت میں میرے مالک ہمارے لیے ذخیرہ نجات بنا دیا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کی تعلیمات پر چلنے والا بنا، سرکار مدینہ کا سچا غلام، ان کی سنتوں پر چلنے والا، ان پر مر مٹنے والا، ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والا، ان کے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا میرے مالک، اپنے اعزاء و اقربا کی خدمت کرنے والا بنا، اپنے پڑوسیوں کی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا یا رب العالمین۔ یا اللہ نیکیاں کرنا آسان کر دے میرے مالک، برائیوں سے نفرت دے دے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وبحرمت رمضان وصیام رمضان وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔